السلام علیکم پیارے دوستو، سور بہت ہی ناپاک جانور ہے جو ہر گندی چیز کو کھا جاتا ہے۔ سور اتنا گندا جانور ہے کہ اپنی ہی جنس کی پیشاب پی جاتا ہے۔ سور ہر جانور کا فضلہ کھا جاتا ہے۔ سور اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ یہ ہر زہریلے مادے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ سور وہ جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے اس کے جسم کے اندر موجود ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے۔ اس پر کسی بھی قسم کے زہر کا اثر نہیں ہوتا، مگر بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پر سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں 4 جگہ پر سور کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سختی سے سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سور دنیا کا گندا ترین جانور ہے جو گندگی میں پرورش پاتا ہے اور گندگی کھاتا ہے۔ غیر ترقیاتی ملکوں میں اکثر دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے، وہ پخانہ باہر کھیتوں میں جا کر کرتے ہیں۔ اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے لوگ سور پالتے ہیں۔ ترقیاتی ملکوں میں لوگ سور کو صاف جگہوں پر رکھتے ہیں، لیکن سور کی فطرت میں گندگی ہے، اس لیے یہ واحد پرورش نہیں پا سکتا۔ سور دوسرے جانوروں کو بھی اپنی جنسی مادہ کے ساتھ ملاپ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مغربی علاقوں میں لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ڈانس پارٹیوں کے درمیان اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں کے ساتھ ڈانس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ شراب پینے والے اور سور کا گوشت کھانے والے بے شرمی کے کاموں کی طرف بڑی جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ حلال اور حرام رشتوں کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ مغربی لوگوں کو سور کا گوشت اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر شرم حیا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ چند سال پہلے جرمن سائنسدانوں نے سور پر تحقیق کر کے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ سور کا گوشت کھانے سے انسان میں وہ تبدیلیاں پائی جاتی ہیں جو سور میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو باحیثیت مسلمان ہم کو زیب نہیں دیتی۔ ہم کو قرآن پاک میں سور کے گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مغربی لوگوں میں دل اور فالج کی بیماریاں عام ہوتی ہیں جو سور کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام گوشت کو پکانے سے اس میں سے بیکٹیریا، لیکن سور کے گوشت سے بیکٹیریا ختم نہیں ہوتے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا ہی کیوں فرمایا ہے؟ سور ایک گندا ترین جانور ہے جو گندی چیزوں کو کھانا پینا پسند کرتا ہے۔ یہ زمین سے زہریلے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تاکہ سور زمین سے گندگی کو صاف کرتا رہے۔ یہ جانور اپنے اندر زہریلی چیزوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے۔ اگر سور کے جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں تو انسان ان جراثیموں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سور کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ باحیثیت مسلمان، اگر سائنسدان ہم کو یہ نہ بھی بتائیں تو ہم قرآن پاک میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سور کا گوشت کھانے والے انسان میں عام انسان کی نسبت 70% بے حیائی زیادہ پائی جاتی ہے۔ مغربی لوگوں میں جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اس کی وجہ سور کا گوشت ہی ہے۔ جب مسلمان مغربی علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ گوشت مسلمانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ مغربی علاقوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں پر شراب اور کھانوں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے اور شراب پلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی عروج پر آ رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی لیبارٹریز نہیں ہیں
جس کی مدد سے ہم مغرب سے آنے والی دواؤں کو چیک کر سکیں کہ ان میں سور کا گوشت تو نہیں ملایا جا رہا۔ مغربی لوگ بہت ہی طاقتور ہیں۔ یہ یہودی لوگ ہیں جو دواؤں میں سور کے گوشت، خون کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ان کو یہودی پیسوں سے خرید لیتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو نیچا گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہودی لوگ برائی کو اچھائی کا تاج پہنا کر مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح حلال چیز کے ساتھ سور کا گوشت ملا کر ہم کو کھلاتے ہیں، ہم کو فروخت کرتے ہیں۔ یہودی میڈیا کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں کہ ہماری دعائیں بہت ہی بہترین اور صحت کے لیے اچھی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ شکریہ۔